بیماری میں کسی کی عیادت کے لیے جانا۔ آج تو لوگ اپنی شان سوچتے ہیں، ہماری شان کم ہو جائے گی، ہمارا مرتبہ کم ہو جائے گا، ہم کسی غریب انسان کو دیکھنے کے لیے چلے جائیں، مسلمان غریب کو، ہمارا کردار گر جائے گا، کیریکٹر خراب ہو جائے گا۔ ہائے افسوس تیری مالداری پر، کیا تیرے پاس اتنی دولت آ گئی کہ تو غریبوں کو بھول گیا؟ سن، ایمان والا کبھی غریب نہیں ہوتا ہے۔ اگر دولت کے انبار لگانا ہوتے تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دولت کے بے شمار انبار لگا دیتے۔ آقا تو اگر پتھر کی جانب اشارہ فرمائے، پہاڑ کی جانب، وہ سونے کا ہو جائے، لیکن میرے نبی نے پسند نہیں فرمایا۔ غریب، مسلمان غریب ہے، کمزور ہے، لیکن اگر بیمار ہے، پریشان ہے، تو دوسرے مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ اس کی عیادت کو جائے، اس سے حالات معلوم کرے، اور اگر مدد کرنے کا وقت آئے تو اس کی مدد کرے۔ یہ نہیں کہ دولت کا مطلب یہ ہے کہ ساری دولت ہمارے لیے ہے اور اسی دولت کو ہم اپنے ہی لیے خرچ کریں یا اپنے بچوں کے لیے۔ یہ جو دولت تیرے پاس ہے، کل قیامت کے دن تجھے پتہ لگے گا، جب یہ تیرے گلے میں، یہ تیری دولت کا یہ توق بنا کر آگ کا جب تیرے گلے میں ڈالا جائے گا اور سانپ کا توق ہوگا، اور جب سانپ تجھے ڈسیں گے تب تجھے معلوم ہوگا کہ ہائے دولت کا میں نے کیا کیا۔ حق غرباؤں کا بھی ان تک پہنچنا چاہیے۔ عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا غر اللہ بها من خطاياه۔ اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو کوئی رنج، کوئی تکلیف، کوئی فکر، کوئی تکلیف یا کوئی اذیت یا کوئی غم نہیں پہنچتا یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چبھے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے سبب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ نہیں پہنچتی مسلمان کو کوئی تکلیف، مرض یا اس کے سوا کچھ اور، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے صغیرہ گناہوں کو ساقط کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جیسے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اس کو بھی بخاری مسلم نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عن ابی ہریرہ قال ذکرت الحمى عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حضور میں بخار کا ذکر کیا گیا تو ایک شخص نے بخار کو برا کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو، اس لیے کہ وہ مومن کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کی میل کو صاف کر دیتی ہے۔ بخار کے بارے میں آیا، یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت محمد بن خالد سلمی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے دادا نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے لیے علم الہی میں جب کوئی مرتبہ کمال مقدر ہوتا ہے اور وہ اپنے عمل سے اس مرتبے کو نہیں پہنچا تو خدا تعالیٰ اس کے جسم یا مال یا اولاد پر مصیبت ڈال دیتا ہے، پھر اس پر صبر و عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اس سے اس مرتبے تک پہنچا دیتا ہے جو اس کے لیے علم الہی میں مقدر ہو چکا ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، فرمان علی شان، بالکل فرمان مصطفیٰ برحق ہے۔ اور بیماریاں آنا، بیماروں کی عیادت کے لیے جانا، بیماری کا آنا بھی ضروری ہے، گناہوں سے چھٹکارا بھی ہے، بیمار کی عیادت کے لیے جانا بھی سنت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ آپ بھی ان بیماروں کی، غریبوں کی عیادت کے لیے جائیے اور ان کے لیے دعائیں بھی کیجیے، جیسے بھی مدد ہو ان کی مدد کیجیے۔ مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنا، ان کی امداد کرنا، یہ بہت بڑا صدقہ ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ آج ہم اس ثواب سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں سو رہے ہیں۔ آپ کسی کی زندگی کو مت دیکھیے، اگر زندگی کو دیکھنا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیے، اور دیکھیے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو کس طریقے سے گزارا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔